پھر اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو آپ اس طرح ڈسکرائب کیا کریں کہ ان کی نفرت دل میں بیٹھے. کوئی بھی جو گندا لفظ بولے نا اس کی آپ ڈسکرپشن بیان کریں کہ یہ تم نے کہا کیا ہے. ہم چھوٹے تھے تو ہماری ٹیچر نے ایک دفعہ بہت خوبصورت بات کی, بہت سمپل سی بات تھی لیکن ساری زندگی یاد رہی. کہ انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو لڑکی جو ہوتی ہے نا ایک سفید چادر کی طرح ہوتی ہے, جب کوئی غلط حرکت کرتی ہے نا تو اس پہ دھبا لگ جاتا ہے تو وہ اس کو بہت بدنما کر دیتا ہے, اس کی خوبصورتی چلی جاتی. تو تم لوگ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا اور بد اخلاقی سے بچنا, کسی بھی قسم کی, چاہے وہ زبان کی ہو یا اخلاق کی یا کردار کی. اس سفید چادر کو داغدار نہیں ہونے دینا. یہی تمہاری خوبصورتی ہے, یہی تمہاری ڈگنیٹی ہے, یہی وقار ہے. اور یہ بات اس طرح سمجھ میں آئی کہ آج بھی میرا ایک امیجنیشن ہے کردار کے بارے میں کہ کردار کیسا ہوتا ہے, ایک اسپاٹ لیس چادر کی طرح, تو اس پہ دھبے نہ آنے دو. تو بچوں کو بھی آپ فزیکلی چیزوں کو ڈسکرائب کریں, کیونکہ ہم ایسی ٹرمز بولتے ہیں, ایسے ورڈز بولتے ہیں جو ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لینگویج بیریئر ہوتا ہے, اوپر سے وہ اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ کیا کہا گیا, وہ کیا چیز ہے جو بولی گئی. تو اس کو وہ بنا کے دکھائیں کہ یہ تم نے کہا ہے. جیسے بچوں کو اگر ہاتھ دھونا سکھانے نا کہ ٹوائلٹ سے آپ نکلے تو ہاتھ دھو کے نکلے, یا یہ کہ ناخن کٹوانے میں بعض اوقات بچوں کو مشکل ہوتی لیکن بچے نہیں مانتے, سستی کرتے ہیں, ٹال مٹول کرتے ہیں. تو اب اس کے لیے کیا علاج ہے؟ اس کے لیے صرف اتنا کہتے رہنا, تقریر کرنا کافی نہیں, ناخن کاٹو ناخن کاٹو. آپ انہیں بتائیں کہ ناخنوں کے نیچے کیا جمع ہو جاتا ہے, کس قسم کے بیکٹیریا جمع ہوتے ہیں. اور اب تو انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے, آپ جائیں گوگل کریں اور وہاں بیکٹیریا کی تصویریں دکھائیں ان کو, یہ ہے آپ کے پاس, یہ لیے پھرتے ہیں آپ. اس کے بعد بھلا دیکھیں پھر وہ کرتے. ہم وہ گندگی ان کو دکھاتے نہیں, جب وہ فزیکل شیپ میں گندگی نظر آ جاتی ہے تو پھر کراہت آتی ہے. اس سے کراہت دلانا مقصود ہے. جب تک وہ خود نہیں ڈیسائیڈ کریں گے, خود اس چیز کو برا نہیں جانیں گے, اس وقت تک معاملہ حل نہیں, تربیت نہیں ہوگی. دیکھیے تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے, یا تزکیہ کس چیز کو کہتے ہیں. تزکیہ کے دو لفظ یاد رکھیے, ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ. عربی میں تخلیہ کہتے ہیں کسی چیز کو خالی کر دینا, اور تحلیہ کہتے ہیں اس کو بیوٹیفائی کرنا. اب بچے کے کردار کو یا بچے کی شخصیت کو پہلے کرنا تخلیہ, یعنی ویڈنگ کرنا. جیسے ایک زمین ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو جاڑ جنکار پتھر چیزیں پڑی ہوتی ہیں اس کو آپ پہلے نکالتے ہیں, صاف کرتے ہیں, کلین کرتے ہیں اس کو. پھر تحلیہ کیا ہے کہ اس کے اندر آپ پودے لگاتے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھیے کہ جو بھی پھول وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو موسم چونکہ ختم ہو رہا ہے تو سب پھول نکالے جا رہے ہیں کیونکہ اب اس میں نئے لگائے جائیں گے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, تخلیہ ہو رہا ہے, زمین کو دوبارہ سے صاف کیا جا رہا ہے. پھر اب اگلے موسم کے اعتبار سے نئے پھول لگائے جائیں گے. یہی سمجھیے کہ روز بچہ اسکول سے آتا ہے نا, وہ بہت سی ڈسٹ لے کے آتا ہے, معاشرے کے اثرات لے کے آتا ہے. آپ اس کے نہلانے کپڑے دھونے کا بندوبست تو کرتے ہیں لیکن اس کی عادات کو صاف کرنے کا بندوبست نہیں کرتے. تو اس کا آپ نے تخلیہ کرنا, ویڈنگ کرنی ہے, پہلے سب نکال دینا ہے کہ کیا کیا باتیں سنی, کیا سوچتے, کیا کرتے, اور وہ اسی وقت جب کمیونیکیشن ہوگی. اور پھر اس کے بعد خوبصورت باتوں کے ایک دو پھول لگا دینے. تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ وہ ایک خوشنما باغ بن کے اٹھیں گے جو دوسروں کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوں گے. اور یہ ایک مسلسل عمل ہے, اسی کا نام تربیہ ہے. یعنی ساتھ آلٹرنیٹ بھی دیں, تخلیہ کر کے تحلیہ. اگر پہلے سارے پھول اکھاڑ کے پھینک دیا اور نیا کچھ لگایا نہیں تو آپ نے تو پہلے سے بھی کام خراب کیا. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی, تب جا کے تربیت مکمل ہوتی. کل ایک بات یہ بھی ہوئی تھی کہ بچوں سے ہمیں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, جو امیدیں وابستہ ہیں, ان کا اظہار کرنا چاہیے, بتانا چاہیے. مثلاً آپ یہ چاہتے ہیں کہ چھٹی کے فوراً بعد بچہ گھر واپس آئے, یہ ایک امید ہے جو آپ اس سے رکھتے ہیں کہ آئی ہوپ کہ آپ ایسا کرو گے. آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں, وہ کیا کرتا ہے,
چھٹی ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے, کھیلتا کودتا ہے, اور پھر گھر آتا ہے, اور آتا ہے تو آپ بس چھوٹ پڑتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے. نہیں, پہلے آپ نے اس کو لمٹس بتانی ہے کہ دیکھو 2 بجے چھٹی ہوتی ہے, 2 o'clock چھٹی, 2:30 گھر کے اندر ہونا ہے. ٹھیک ہے, تم 15 منٹ 20 منٹ اپنے دوستوں کے ساتھ وہیں اسکول کے اندر باتیں کر لو, کھیل لو, کیونکہ سارا دن کلاسز سے نکل کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپس میں تبادلہ خیال بھی کریں, یا کچھ کھیل کود کریں, یا اپنی فرسٹریشن دور کریں. ڈزنٹ میٹر, کچھ آپ نے رسی دراز بھی کرنی ہے, ان کو موقع دینا ہے انٹریکٹ کرنے کا, لیکن اتنی نہیں کر دینی کہ بس پھر وہ باقی چیزیں متاثر ہو جائیں. یعنی نہ تو ان کو بہت شکنجے میں کس کے رکھیں کہ میل جول ہی بنا کر دیں, اور نہ ہی آپ ان کو اتنا ڈھیلا چھوڑ دیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ کہ وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ بچے کو پازیٹیو سٹروکس دیں, امیدیں جو وابستہ ہیں ان کو بتائیں, تعریف کریں, ان کو اعتماد دیں کہ تم کر سکتے ہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا, میرا یہ بیٹا سردار ہے, مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. اور واقعی ایسا ہوا کہ حضرت حسن کی وجہ سے بہت خیر آئی. اب آپ کو اللہ کی طرف سے کچھ علم تھا کہ آگے لوگوں میں کیا کلیشز ہونے والے, تو آپ نے اس کے لیے پہلے سے ہی اپنی چھوٹی جنریشن کو تیار کیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے بڑے ہو کر. مثلاً آپ کا کوئی بزنس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اس بزنس کو سنبھالے, تو اپنی ایکسپیکٹیشن بتائیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس میں یہ سبجیکٹ پڑھو, اس کام کو کرو, یا کوئی بھی. اور اگر آپ دیکھیں کہ بچے کی انکلینیشن نہیں ہے اس طرف تو مجبور بھی نہ کریں, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو رہنمائی چاہیے تو اس میں بھی کوتاہی نہ کریں, مگر اس کو بتائیں ضرور کہ ہم یہ چاہتے ہیں, آگے تمہاری مرضی. تو بعض اوقات شروع میں بچے نہ بھی کر دیتے, ہمیں نہیں یہ کرنا. اس کو حتمی بات نہ سمجھیں, وہ گروئنگ ایج میں ہے, وہ آج ایک ڈیسائیڈ کرے گی چیز, کل کو دوسری, پرسوں تیسری. وہ خود ایکسپلور کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے. وہ جو بھی کہیں ان کی سنتے جائیے, لیکن ساتھ اپنی بھی سناتے جائیے. پھر یا ان کی چل جائے گی یا آپ کی چل جائے گی, لیکن اپنی امیدیں جو ہیں وہ ان کو بتائیں ضرور کہ ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں, آپ کیا بنو. فورس نہیں کرنا, لیکن جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم, دونوں طرح بتانا ہے. اہل طائف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی. حالانکہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا, آپ اس وقت بھی ہوپ فل تھے کہ نہیں ان کے بچے اچھے نکلیں گے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ انتہائی خراب کام کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے بچے بھی بہت نیک نکل آتے ہیں. بعض اوقات ماں باپ توجہ نہیں دیتے, باہر سے کوئی اچھے ساتھی مل جاتے ہیں. خاندان میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو ان بچوں کی اچھی تربیت میں مددگار ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ لوگوں کے بارے میں چاہے وہ برائی کر رہے پھر بھی اچھی رائے دیں کہ ان سے امید ہے کہ ان سے اچھی نسل آئے گی, اچھے کام کریں گے. جو بچہ بہت زیادہ شرارتی ہوتا ہے یہ نہ کہے کہ اس نے تو کچھ نہیں کرنا. مثلا آپ کو یاد ہے کہ یہ واقعہ آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہو کہ شیخ سدیس جو ہے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی تھی. تو ان کی والدہ جب تنگ ہوتی تھی تو کہتی تھی اللہ تم کو ہدایت دے, تمہیں حرم کا امام بنائے. ہر شرارت میں کہتی تھی اللہ تم کو حرم کا امام بنائے. بعض مائیں تو بددعائیں دیتی ہیں, اور بعض مائیں دیکھتی ہیں کہ بچہ ایکسٹرا آرڈنریلی شرارتی تو اس موقع پر بھی وہ اچھے جملے بولتی ہیں. یہ سیکھنا ہے آپ کو, جتنا چاہے بچہ ستائے منہ سے بددعا نہیں نکالنی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کچھ بچے زج کر دیتے ہیں, تنگ کرنے کی انتہا کر دیتے ہیں, اور اس وقت زبان پہ آتے آتے لفظ رک جاتے ہیں کہ کیا کہہ دیں ان کو, بس ان کو روک ہی لیں اور کوئی اچھے جملے سیکھ لیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ تمہیں ایسا کرے, اللہ تمہیں ایسا کرے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سچویشن کو آپ نارملائز کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہی ہیں. یہ چیز ان کے اندر ایک نرمی لے آتی. اور ایک ہی بات جب بار بار سنتے ہیں نا, بار بار سنتے ہیں, آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا بار بار کہنے چاہے دکھتا جائیں. آپ کہتے رہیے, وہ اندر جاتی رہے گی,
وہ کسی وقت بار بھی آ جائے گی. مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے نتیجہ سامنے آ جائے، فوراً بس آج ہم نے بیج ڈالا کل درخت لگ جائے. بس یہ نہیں ہوگا. یہ 10 سال بعد جا کے آپ کو پھل ملے گا، 20 سال بعد جا کے آپ دیکھیں گے کہ ہیں یہ یاد رہی اس کو باتیں جو میں نے سکھائی تھی بچپن میں، کہ تمہاری صحیح قابل قدر ٹھہری. تو انشاءاللہ آج جو محنت آپ کریں گے اس کا پھل پائیں گے. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی کوشش کو ضائع نہیں کرتا. آپ ایسا ہی سمجھیے کہ جیسے اپنے گارڈن میں آپ نے کوئی فروٹ ٹری لگایا ہے، تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے دل میں خیال آتا ہے؟ اگر آپ اس تجربے سے گزرے، جو فروٹ ٹری لگاتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا پھل ہم کھا سکیں گے کہ نہیں، یہ کب بڑا ہوگا، یہ کب پھل دے گا. مجھے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں چھوٹے چھوٹے فروٹ ٹریز تو میں کہتی ہوں یہ کب بڑا ہوگا. ایک دل میں آتا ہے کہ جلدی سے بڑا ہو جائے اور ہم دیکھیں کہ اس کی خوبصورتی جب اس پہ پھل آئے. لیکن وہ ہمارے کہنے سے تو جلدی نہیں بڑا ہوگا، وہ تو اپنے ٹائم پر ہی ہوگا. لیکن ہوگا ایک دن، ہم نہیں دیکھیں گے، شاید کوئی اور دیکھے. اور اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے آخرت جیسی چیز رکھی کہ اگر ہم اچھی تربیت کر کے دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو اللہ کل دکھا دے گا ساری کوشش. بلکہ قبر میں بھی جب والدین کا درجہ بلند ہوتا ہے، یعنی کہ برزخ میں بھی اپ گریڈ کیے جاتے ہیں، تو اس وقت وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اپ گریڈ کیوں کیا گیا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے تمہارے بچوں کی دعا کی وجہ سے. آج ہم انہیں سکھا رہے ہیں، کل ہم شاید دنیا میں ان سے نہ سن سکیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، لیکن پیچھے سے جو تحفے جائیں گے وہ اس سے سب پتہ چل جائے گا. اس لیے بچوں کو اللہ کی امانت سمجھ کر اپنی ذمہ داری پوری کرتے جائیں اور فوری ریوارڈ کا تقاضا نہ کریں، ورنہ فرسٹریشن ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ امید کے جملے بولنے کی. مثلا حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ شفاعت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا مجھے امید تھی کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں جو شخص کسی بھی چیز کا جوڑا دے، یعنی پیر میں دے صدقہ، تو جنت کے پہرے دار فرشتے اسے بلائیں گے کہ اے فلاں اس دروازے سے اندر آ جاؤ. اس پر ابو بکر نے کہا یہ تو وہ شخص ہوگا جسے کوئی نقصان نہ ہوگا، یعنی بہت ہی خوش قسمت ہے. فرمایا مجھے امید ہے تم ان میں سے ہوگے. یعنی کس طرح آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے ہوں گے، بہت بڑے بڑے، جو درختوں میں چرتے پھریں گے. ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرندے تو خوب صحت مند ہوں گے، اتنے بڑے؟ آپ نے فرمایا انہیں کھانے والے اس سے بھی زیادہ صحت مند ہوں گے. اور اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان کھانے والوں میں شامل ہوگی. آپ سوچئے کہ سن کے ان کے دل کی حالت کیا ہوگی. یعنی امید ایک ایسی چیز ہے جو زندگی میں خوشی بھر دیتی کہ اچھا مجھے بھی ملے گا یہ. تو انسان کہتا ہے اچھا کچھ اور بھی کام کر لو. ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ سکھا دوں جس کی مثال تورات، زبور، انجیل اور خود قرآن میں بھی نہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم اس دروازے سے نکلنے نہیں پاؤ گے کہ اسے سیکھ چکے ہوگے، یعنی تم اتنے کوئک لرنر ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، میں بھی ان کے ہمراہ کھڑا ہو گیا. آپ میرا ہاتھ پکڑ کر باتیں کرنے لگے اور چلتے چلتے دروازے کے قریب پہنچ گئے. میں نے آپ کو یاد دہانی کراتے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت بتا دیجیے جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر سنا دی. فرمایا یہی وہ سورت ہے جو سبع مثانی ہے اور وہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. تو اب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سورۃ فاتحہ کیا ہے، سبع مثانی. ایک یہ طریقہ ہے کہنے کا، اور ایک آپ پوری گفتگو آپ کی دیکھیے جو آپ نے ان کے ساتھ کی ہے کہ کس طرح پہلے ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا ہے، اور پھر انہوں نے جب اپنا سوال دہرایا تو آپ نے خود ان کو کوشچن کر کے کہا کہ یہ وہی ہے جو تم کرتے ہو، کیا ہے بھلا بتاؤ. تو بچے بعض اوقات ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ کرتے کرتے تھک رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا علم جو ہے وہ تھوڑا پرانا ہونے لگتا ہے، تو اس کو ایک نئے اینگل سے دوبارہ یاد کرا دیجئے اور اس کے اندر ایک نیا رنگ بھر دیجئے تاکہ وہ خوشی کے ساتھ اس چیز کو ایکسپٹ کرے.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو توقع آپ نے بچے سے لگائی ہے اسے بار بار دہراتے رہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس نے بات سن کر سمجھ بھی لی ہے یا نہیں. تو جو سکھائیں اس کو دہرائیں اور اسے پوچھیں، فیڈ بیک بھی لیں. برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز میں کرتے، پھر داہنی کروٹ پہ لیٹو اور یوں کہو کہ اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کو دوبارہ جب پڑھا اور آمنت بکتابک الذی انزلت پہ پہنچا تو میں نے رسولک کہہ دیا ورسولک. آپ نے فرمایا نہیں ونبیک الذی ارسلت. حالانکہ فرق اتنا نہیں ہے لیکن جو لفظ آپ نے سکھایا فرمایا وہی دوبارہ پڑھو. پھر اسی طرح ابو محذورہ کو جب آپ نے اذان سکھائی تھی، ابو محذورہ وہی بچے نے جنہوں نے نقل اتاری تھی، تو پھر آپ نے ان کو آگے بڑھ کر اذان سکھا دی اور پھر ان سے سنا بھی کہ کیا سیکھا. پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عمدہ اخلاق کے مالک تھے. ایک دن کسی کام کو بھیجا تو میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال جب میں باہر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے، میں نے پلٹ کے دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے. آپ نے فرمایا چھوٹے سے انس اس کام کا کیا ہوا جو میں نے کہا تھا. حالانکہ وہ کہہ کے گئے تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اچھا اس نے تو جانا نہیں، آپ پیچھے دوبارہ گئے اور دوبارہ ریمائنڈ کرایا کہ وہ اس کام کا کیا ہوا جو میں نے کہا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں میں جا رہا ہوں. اب بعض اوقات بچوں کو آپ ایک کہتے ہیں یہ کر لو، ہوگا تو میں نہیں کرتا، مایوس نہ ہو، لیکن پہلے آپ خود پر امید ہو، وہ کر لے گا. خود سے نہ سوچ لیں اس نے نہیں کرنا، کیا چھوڑو، کیا تکلیف کرنا، 100 دفعہ تو کہہ چکی ہوں پھر کہوں نہیں. ایک انداز میں کہا نہیں سنا، ایک اور انداز میں کہیں، چھوڑے نہیں. یہ وہ چیز ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کا بیٹی کو کوئی اور آلٹرنیٹ دیں کہ جو بیٹے کو نہیں ملے تو فیئر ہو جائے گا. فیئر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ایک ہی درجے پر ہوں، ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی. اس کو میں نے شروع کے ایک لیکچر میں واضح کیا تھا کہ جیسے اب ایک بچہ یونیورسٹی گوئنگ ہے، لیپ ٹاپ اس کی ضرورت ہے. ایک بچہ کلاس 1 میں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اس کو دیں گے تو چھوٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیوں نہیں دیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز چھوٹے بچے کی ضرورت ہو جو بڑے کو نہیں دی، تو اس میں کبھی ایک کو کچھ دیا جائے گا، کبھی دوسرے کو، اور ان کے ضروریات کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق. بیٹیوں کو شروع سے ہی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ لیس الذکر کالانثی. قرآن میں آتا ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، دونوں میں فرق ہے، دونوں کی حدود میں فرق ہے اور دونوں کی ذمہ داریوں میں فرق ہے. چونکہ ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں یہ فرق بتایا نہیں جاتا. اکویلٹی کا ایسا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ جس میں عورتوں کی فطرت بھی مسخ ہو رہی ہے اور بعض اوقات لڑکے بھی لڑکیوں کی طرح بہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو نہ وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں اور نہ یہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں. تو اس میں بھی کئی مشکلات ہیں، ان چیزوں کا توڑ بھی آپ نے کرنا ہے. چلیے اگلا حصہ ہم شروع کرتے ہیں. کل ہم نے یہ بھی بتایا تھا تربیت کے اصولوں میں سے کہ بچے کو بتایا جائے کہ اگر وہ بات مانیں گے، کام کریں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں مانیں گے تو نقصان کیا ہوگا. یعنی جہاں ان کو اپنی امیدیں بتانا ضروری ہے وہاں ان کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کرنے کا فائدہ اور نہ